بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، یہ ہمارا وہ آرٹیکل ہے جو آج سے تقریباً 17.5 سال قبل روزنامہ جنگ کراچی کے اندر شائع ہوا، جو کہ میرا 3rd آرٹیکل تھا، اور اس کی ڈیٹ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، وہ ہے 28 دسمبر سن 2002۔ ٹاپک کا نام ہے بوریت کیسے دور کی جائے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست ٹاپک ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ اس بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس بوریت کا شکار ہو جانے کے بعد اپنے بہت سارے روزمرہ کے معمولات ان کے دھرم بھرم ہو جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک کے اندر کیا کہا جا رہا ہے اور اس کے اندر ہم کیا بات سیکھ سکتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا تیزی سے حرکت کرتا ہوا دھارا ٹھہر سا گیا ہے۔ زندگی میں کوئی دلکشی، کوئی رنگینی، کسی قسم کا کوئی مزہ باقی نہ بچا ہو، اور ہمیں اپنا وجود بے معنی سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ در حقیقت ایسا کچھ نہیں ہوا ہوتا، بلکہ بیان کردہ سوچ ہمیں بوریت کی قید میں جکڑنے کا سبب ہوتی ہے، جبکہ بوریت محسوس ہوتے وقت زندگی کے بارے میں ہمارے تمام تر خیالات ہمارے ذہن کی اختراع سے زیادہ اور کچھ حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کی ہر سوچ درست اور بالکل ٹھیک ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بوریت کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ وہ کون سے عوامل ہیں جن کے باعث ہم بوریت کا شکار ہو رہے ہیں یا ہوتے رہتے ہیں؟ ہمیں اس بارے میں ضرور غور و فکر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ بوریت کے شکار افراد اپنے روزمرہ معمولات درست طریقے سے انجام دینے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا ذہن کسی بھی قسم کے کام کرنے کی طرف قطعی مائل ہی نہیں ہو پاتا۔ ایسے افراد نہ تو اندرونی طور پر اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ظاہری طور پر خوش و خرم نظر آتے ہیں۔ بوریت کوئی ایسی چیز نہیں جس کا علاج ہم خود نہ کر سکیں۔ مختلف مزاج اور طبیعت کے لوگوں کی بوریت بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو تنہائی سے بوریت لاحق ہو جاتی ہے، تو بعض لوگوں کو کام کی یکسانیت بوریت میں مبتلا کر ڈالتی ہے۔ بوریت کی وجہ خواہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہونی چاہیے کہ جس طرح ایک کامیاب ڈاکٹر علاج کرنے سے قبل اپنے مریض سے اس کے مرض کے بارے میں اچھی طرح دریافت کرتا ہے، بالکل اسی طرح بوریت کی وجوہات معلوم ہو جانے کے بعد ہی آپ اس سے بہتر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں۔ بوریت کو قابو میں کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کام کی تکمیل میں آپ کو بوریت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، تو عارضی طور پر اس کام کو روک کر کام کی نوعیت تبدیل کر دیں، یا پھر کسی دل فریب مقام پر گھومنے پھرنے کے لیے نکل جائیں۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اگر آپ نے کوئی مشغلہ اختیار کیا ہوا ہے تو بور ہونے کے بجائے اس میں مشغول ہو جائیں۔ کسی قسم کی کوئی ہلکی پھلکی چیز کھا لینے یا مشروب پی لینے سے بھی موڈ بہتر بنا کر اصل کام کی طرف دوبارہ اپنے آپ کو پوری توجہ سے راغب کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی شخص اندرونی طور پر اپنے آپ کو اچھا محسوس نہ کر رہا ہو، تو پھر وہ کس طرح اپنے روزمرہ زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے؟ اور جب کسی شخص کے معمولاتی زندگی ہی بہتر نہ ہوں، تو پھر ترقی کی شاہراہ پر پہلا قدم رکھنا بھی جاگتے میں خواب غفلت دیکھنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے ہمارا وہ پہلا آرٹیکل جو کہ بوریت کے حوالے سے لکھا گیا، اور مجموعی طور پر 3rd آرٹیکل تھا جو کہ روزنامہ جنگ کراچی کے اندر شائع ہوا۔ امید ہے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو گفتگو کی گئی ہے وہ یقیناً ہمارے ویورز کو پسند آئے گی۔ السلام علیکم۔